یہ اللہ تعالیٰ کو بہت غیر معمولی طور پر جو عمل پسند ہے وہ یہ ہے کہ لوگ راتوں کو اپنی نیند توڑ کر اٹھیں اور اللہ کے حضور میں پیش ہوں۔ نمازیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دن کے اوقات میں ہیں، رات ہم سوتے ہیں، لیکن ہر جگہ ایک ترغیب کا پہلو، اللہ تعالیٰ کا ایک محمود عمل، اللہ تعالیٰ کو ایک مطلوب چیز نظر آتی ہے۔ انبیاء کے معاملے میں آپ فرماتے ہیں کہ خاص بھی کر دی گئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ راتوں کو بستر چھوڑ کے یہ کھڑے ہوتے ہیں؟ اس عمل میں کیا خاص بات ہے؟ وہی بات ابھی میں نے روزے کے بارے میں عرض کی کہ روزہ اتنی غیر معمولی عبادت اس لیے بن گیا ہے کہ اس کے پیچھے اگر کوئی حقیقی محرک ہے تو وہ اللہ کا حکم ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی میں نے اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر لی ہے، وہ میرا بنانے والا ہے، وہ منعم حقیقی ہے، مجھے اس نے وجود بخشا ہے۔ جب میں ان حقائق کو مان لیتا ہوں تو بہت سے معاملات وہ ہیں جو میں اپنے عرض پر بھی کرتا ہوں، میری اپنی ضرورتیں اور احتیاجات بھی اس سے متعلق ہوتی ہیں۔ بہت سے احکام ایسے ہیں کہ جو میرے تمدن، میری تہذیب، میری معاشرت کی ضرورت بن جاتے ہیں، لیکن یہ روزہ یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح جب آپ رات کے وقت اٹھتے ہیں، نیند توڑ کر اٹھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کیا محرک ہوتا ہے سوائے اس کے کہ میرے پروردگار کا التفات مجھے حاصل ہو جائے، میرا مالک میری طرف متوجہ ہو جائے، میں اس کی خوشنودی حاصل کر لوں۔ تو جس طریقے سے آپ کا روزہ آپ کو صرف اللہ کے لیے خاص کر دیتا ہے، اسی طرح تہجد کی عبادت یا رات کے وقت اٹھنے کی عبادت چونکہ خلوت میں ہوتی ہے، کسی ریا کا کوئی امکان نہیں ہوتا، آپ ہوتے ہیں اور آپ کا پروردگار ہوتا ہے، مناجات کے لیے بھی اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں، جس طرح کہ حدیثوں میں آتا ہے، کہ یہ وقت آسمان دنیا پر نزول کا ہے اور میں اپنے بندوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ آئیں اور جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں۔ تو اس طریقے سے ایک خاص تعلق پروردگار کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جو تعلق ہر طرح کی آلائش سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ جس طرح روزے میں ریا ممکن نہیں ہے، جھوٹ تو آپ بول سکتے ہیں لیکن ریا ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھیں، کیونکہ آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ نے اگر منہ بند کیا ہوا ہے تو حقیقت میں بند کیا یا نہیں۔ اسی طرح تہجد کی نماز بھی آپ اپنے پروردگاری کے لیے پڑھتے ہیں، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی جاننے والا۔ اور اگر آپ چاہیں تو لوگوں کو جس طرح یہ بتا سکتے ہیں جھوٹ بول کے کہ میں روزہ رکھے ہوں، وہ بھی بتا سکتے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں روزہ رکھا ہے اور حقیقت میں نماز پڑھی ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی چیز اس درجے میں اللہ کے لیے ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات آپ کے پورے وجود پر پڑتے ہیں، اس سے جمعیت خاطر حاصل ہوتی ہے، اس میں اللہ کی معرفت کے ساتھ آپ کے وجود کا ایک خاص تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز چونکہ بہت غیر معمولی ہے تو اس وجہ سے اس کی ترغیب بھی دی گئی اور اس کا اجر بھی بہت ہے۔ ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بات کو۔ آپ نے بھی فرمایا تھا کہ یہ جو دن مقرر کر دیے جاتے ہیں، خاص اوکیزن، انسان ایک نفسیاتی وجود ہے، ان سے اثر لیتا ہے، ماحول، صحبت اس پر ایک اثر ڈالتی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جب ہم کسی بھی عبادت پر عمل کرتے ہیں تو اس سے ہماری بھی ایک تہذیب جنم لیتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے بر صغیر میں رمضان آتا ہے تو ایک فیسٹیوٹی کے تصور ہے، رمضان سے پہلے کچھ خصوصی پکوان ہے، بچوں کی خوشی ہوتی ہے، گھر کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے۔ عبادت تو ہے فرد سے متعلق اس کے تقوی کے لیے، لیکن انسان جب کسی چیز پر عمل کرتا ہے تو اس سے یہ چیزیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری ایک تہذیب بن گیا ہے رمضان، اس کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے یا اس میں کچھ اصلاح کی ضرورت ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ میں اس سے پہلے بھی توجہ دلا چکا کہ انسان کوئی محض ایک عقلی مشین نہیں ہے، یعنی منطق کے طریقے کے اوپر آپ صغرا کبرا قائم کر کے انسان کو نہیں سمجھ سکتے۔ انسان کو جب آپ کسی چیز سے متعلق کریں گے وہ اس کے معاشرتی اور اس کے سیاسی اور سماجی وجود کا حصہ بنیں گے۔ ٹھیک، یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ بنے۔ دیکھیے نماز ہی کو آپ سامنے رکھیں، نماز کے لیے ایک مسجد بنائی جاتی ہے، محلے میں کسی کو امام مقرر کیا جاتا ہے، 5 وقت ہم گھر سے نکل کے مسجد کی طرف جاتے ہیں، سب لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں، اس سے بھی ایک تہذیبی روایت وجود میں آتی ہے۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ دیکھیں کسی محلے میں، خاص طور پر مسلمانوں کا محلہ ہے، وہاں مسجد موجود ہے، تو مغرب کی نماز میں کیونکہ لوگ تاخیر نہیں کر رہے ہوتے تو بارہا یہ بڑا خوبصورت منظر سامنے آتا ہے کہ آپ بھاگ رہے ہیں، آپ کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، آپ جلدی جلدی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ مسجد میں جائیں، ایک دائیں سے آ رہا ہے، ایک بائیں سے آ رہا ہے۔ تو اس سے ایک مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ تعلق کا شہود ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے، اور یہ ظہور مطلوب ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس لیے کہ جب یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ اصل میں ایک چیز کو، جیسے کہ میں نے عرض کیا، تہجد کی نماز آپ نے اکیلے میں پڑھ لی،
اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر معاشرت کی سطح کے اوپر وہ ماحول نہیں بنے گا کہ جو ماحول آپ کی آئندہ نسلوں کو دین کی طرف متوجہ کرتا ہے، جو گرد و پیش کی بہت سی تحریکوں کو اس طرف راغب کرتا ہے، یہ چیز پھر بنے گی نہیں۔ تو انسان چونکہ اپنی نفسیات کے لحاظ سے ایسا ہی واقع ہوا ہے کہ اس کے ہاں کوئی چیز بھی اگر آئے گی تو وہ فوری طور پر اس کے سماج سے، اس کی معاشرت سے، اس کی تہذیب سے، اس کی ثقافت سے متعلق ہو جائے گی، ہوگی تو وہ اصل میں اس کی روایت بنتی ہے، روایت بنتی ہے تو اس کا پورا وجود اس میں ایک خاص طرح کا اہتزاز محسوس کرتا ہے، اور اس طریقے سے وہی چیز جو سادہ صورت میں کرنی ذرا مشکل تھی وہ آسان بھی ہو جاتی ہے، اور آئندہ نسلوں کے لیے اس میں بہت کچھ ترغیب کا اہتمام بھی ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال رمضان پیدا کر دیتا ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ ہے، یہ مہینہ ایک ہی ہے جو مقرر کر دیا گیا، یعنی یوں نہیں کیا گیا کہ لوگ اپنی اپنی سہولت کے مطابق 30 روزے رکھ لیں جب بھی چاہیں ایک مہینے میں۔ تو جس طرح نماز کے معاملے میں یہ نہیں کیا گیا کہ آپ گھر ہی میں پڑھ لیں، ایک مسجد بنائی جاتی ہے، معبد میں آپ جاتے ہیں، وہاں سب اکٹھے ہوتے ہیں، ایک امام کی قیادت میں پڑھتے ہیں، اسی طرح ایک مہینے کا مقرر کرنا روزے کو بھی ایک انفرادی عبادت سے آگے بڑھا کر ایک اجتماعی عبادت بنا دیتا ہے۔ یعنی اب ساری کی ساری قوم روزے رکھ رہی ہے، لوگ سحری کے وقت اٹھ رہے ہیں، آپ جس گھر میں دیکھتے ہیں وہاں سے روشنی نظر آ رہی ہے، ایک دوسرے کی آوازیں سن رہے ہیں۔ جو ہمارے پرانے محلے تھے ان میں تو ایک سما پیدا ہو جاتا تھا اس کے نتیجے میں۔ تو یہ سب چیزیں آپ کے اپنے وجود پر اثر انداز ہوتی ہیں، آپ کی نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہیں، آپ کو مختلف قسم کے ذہنی انتشار سے نکالتی ہیں، آپ کے بچوں کے لیے بھی ایک تہذیبی روایت پیدا کرتی ہیں۔ آپ مسجد میں جاتے ہیں، روزہ کھولتے ہیں، مل کے روزہ افطار کرتے ہیں، سحری کا اہتمام کرتے ہیں، یہ سب چیزیں انسان کی تہذیبی روایت بنتی ہیں، بننی چاہیے۔ البتہ اس سے آگے بڑھ کر بعض اوقات لوگ کوئی بدعت پیدا کر لیتے ہیں، اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں یہ توجہ دلائی گئی ہے، بلکہ متنبہ کیا گیا ہے کہ دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی چیز پیدا نہ کرو، دین میں احداث نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بہت تنبیہ کے ساتھ فرمایا ہے کہ اگر کوئی نیا کام ایسا کرو گے کہ جو دین کی حیثیت سے اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ تو یہ تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ دین میں بتایا گیا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے مسجد بنانا، اچھی مسجد بنانا، مسجد میں قالین بچھانا، مسجد میں صفیں بچھانا، مسجد میں حاضر ہونے کے لیے آداب مقرر کرنا، امام مقرر کرنا، محراب کا اہتمام کرنا، مسجد کو ایک خصوصی حیثیت دینا، ظاہر ان میں سے کوئی چیز بھی مقرر نہیں کی گئی، لیکن یہ آپ سے آپ ہو گیا ہے۔ اسی طرح رمضان سے متعلق بھی بہت سی روایات بن گئی ہیں، تو وہ روایات جب تک بدعت کے دائرے میں داخل نہ ہوں اس وقت تک نہایت ہی عزیز، نہایت ہی محبوب ہیں، اور یہ پوری کی پوری انسانی شخصیت پر، بلکہ اس کی معاشرت پر، بلکہ اس کی تہذیب پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو رمضان اور روزہ، اسی طریقے سے نماز، اس کا اہتمام، جماعت، عیدین، جمعہ، یہ ہماری تہذیبی روایت کو پیدا کرنے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ حمزہ، بہت ہی خوبصورتی سے اس پہلو کو آپ نے بیان کیا۔ آخری سوال آج کی نشست کا جو میں پوچھنا چاہتا ہوں اسی سے متعلق، آپ نے ایک لمبا وقت ملیشیا میں گزارا، اور وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ رمضان کا ایک ماحول ہوتا ہے، اور ایک بڑی منفرد روایت وہاں دیکھنے میں آئی کہ سارے لوگ افطار مسجد میں کرتے ہیں، اپنا اپنا جو کچھ بنایا ہے وہ آ جاتے ہیں، اور مسجد ہی میں جمع ہو کر افطار کیا جاتا ہے، پھر نماز پڑھی جاتی ہے، مغرب کی عشاء تک ذکر و اذکار ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بچے جو ہیں وہ روانہ ہوتے ہیں، اور بچے اس میں بہت شامل ہوتے ہیں اس پورے عمل میں۔ آخری چیز مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے کہا تہذیبی روایت بن جاتی ہے، ملیشیا میں آپ نے ایک وقت گزارا، وہاں پر آپ نے کیسے محسوس کیا کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کو تہذیبی روایت بنایا ہے؟ کوئی شبہ ہی نہیں، اس لیے کہ وہاں پر اس طرح کا انتشار نہیں پیدا ہوا جو ہمارے ہاں پیدا ہوا۔ ہمارے ہاں ایک لمبی تاریخ ہے جس میں جو کچھ پہلے کی تہذیبی روایت تھی وہ درہم برہم ہو کے رہ گئی، ان کے ہاں یہ نہیں ہوا۔ چنانچہ مذہب کی روایت، مذہب کے سوسائٹی کے ساتھ تعلق کی روایت، مسجد کی روایت، رمضان کی روایت، اسی طرح بچے کس طرح مسجد میں آئیں گے، ان کے لیے جگہ کیا مقرر کی جائے گی، وہ کس طرح دین سے اور اپنے والدین کے ذریعے سے اس روایت سے متعلق ہوں گے جس کو ہم مذہبی روایت کہتے ہیں، اس کا وہاں بہت اچھا اہتمام تھا، اور ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، یعنی محلے کی مسجد میں لوگ افطار کرتے ہیں، لیکن جیسا کچھ اہتمام ہم نے وہاں دیکھا، اور جس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ مسجد کے ساتھ ایک ربط ہے پورے کے پورے معاشرے کا، یہ چیز ہمارے یہاں مفقود ہوتی جا رہی ہے، اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مذہب جب تک آپ کی تہذیب اور آپ کی تہذیبی روایت نہیں بنتا، اس وقت تک وہ سوسائٹی کے لیے کوئی زندہ حقیقت بھی نہیں بنتا،
وہ اصل میں ایک انفرادی عمل ہو کے رہ جاتا ہے۔ ہم جب اپنے ملکوں سے نکلتے ہیں جہاں مسلمان بڑی تعداد میں نہیں ہیں، کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں تو ایک خلا سا محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی جگہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، ان کی بستیاں ہیں، وہ وہاں رہ رہے ہیں اور اس میں آپ کو رہنے کا موقع دیا ہے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ مذہب صرف آپ کے لیے خدا کا حکم ہی نہ رہے، وہ آپ کی تہذیبی روایت بھی بنے، آپ کی تہذیبی شناخت بھی بنے۔